آ جائے قریب قریب آ جائے تھوڑا سا، نہیں آگے کی جگہ کو پر کر لے، باہر سے لوگ اندر آ رہے ہیں تکلیف ہو. آ جائے. دیکھو نمازیوں کا خیال کر. نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب آئے، آہستہ آہستہ اس طرف سے آئے، نماز پڑھنے دیں. آ جاؤ، اس طرف سے آگے آ جاؤ. تھوڑا آگے آ جاؤ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ یہ سارا مجمع شب برات کی نسبت پر اللہ کے گھر میں جمع ہو گیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. دیکھو، اللہ کے گھر میں آ جانا، اللہ کے گھر میں آ جانا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا قسم خدا کی یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. آپ اس کو ہلکا نہ سمجھو، آپ اس کو ہلکا نہ سمجھو کہ وہ تو بڑی رات تھی اس لیے میں آ گیا اور میں نے ارادہ کیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا. قسم خدا کی یہ وہ گھر ہے، اس گھر میں وہی آتا ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں. اس گھر میں وہی آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے باب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ میں بار بار سناتا ہوں، اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ نے نام سنا ہوگا. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے ایک باندی خریدی اور اس باندی کو لے کر اپنی قیام گاہ پر پہنچے. جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو وہ باندی اٹھی اور نماز میں مشغول ہو گئی. سننا دھیان سے. اور جب اس کی نماز پوری ہو گئی تو اس نے اپنے اللہ سے مناجات شروع کر دی. مناجات کہتے اللہ سے بات چیت کرو. اور بات چیت کے اندر وہ اللہ سے یوں کہنے لگی، اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرا فلاں کام کر دیجیے. اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرا فلاں کام کر دیجیے. عطا رحمۃ اللہ علیہ اپنے بسترے پر لیٹے لیٹے اپنی باندی کا جب یہ جملہ سنا
تو عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے اللہ کی بندی، یوں نہ کہے کہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہے کہ مجھے آپ سے جو محبت ہے اس کی قسم، کیونکہ تو یہ بات کیسے دعویٰ کر سکتی ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو اس باندی نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے میرے چھوٹے آقا، اگر اس اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ اللہ مجھے اس طرح آدھی رات اپنے سامنے کھڑے رہنے کی توفیق نہیں دی۔ اس اللہ نے مجھے آدھی رات اپنے سامنے کھڑا کیا ہے، اس اللہ نے مجھے اپنے ساتھ مناجات کی لذت دی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ آج کی رات یہ بہت مبارک رات ہے، مغرب کی نماز سے لے کر صبح صادق تک اللہ رب العزت خود پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، ہے کوئی معافی کا چاہنے والا، ہے کوئی اپنے مسائل کو حل کروانے والا؟ خود اللہ آواز لگا رہے ہیں، اور اس کے سامنے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں جمع کر دیا۔ ارے بتاؤ کتنا اچھا کمبینیشن ہو گیا کہ پورا سال ہم دعا مانگے، ایسا ہے جیسے کہ ہم کسی کو فون کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے لگے نہیں، ہو سکتا ہے سامنے والا ریسیو نہ کرے، ہو سکتا ہے انگیج ہو سکتا ہے کیا کہتے کوریج وستار کے باہر ہو، لیکن اگر سامنے سے فون آ جاوے تو یہ کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں۔ ایسے آج کی رات اللہ خود پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتے ہیں اور اللہ نے ہمیں جمع کرا دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم پہلے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہے یہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلا دیا۔ اور پھر اللہ کی رحمت کو پہچانے، اللہ کیسے رحیم، اللہ کیسے کریم، اللہ کیسے شفیق، اللہ حبیب بھی ہے طبیب بھی ہے۔ ایک ایک بندوں سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ایک بندوں سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، صرف نیک متقی پرہیزگار جو 80-82 کشتی میں سوار تھے وہی بچے۔ لیکن جب طوفان رک گیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر جودی پہاڑی پر لگ گئی اور وہ پورا قافلہ جب نیچے اترا اور زمین پر دوبارہ زندگی کا سامان شروع ہوا اور دوبارہ زندگی گزارنا انہوں نے شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ کیا حکم دیا؟ کہا اے نوح چھوٹے چھوٹے مٹکے بناؤ، مٹی کے جو مٹکے آتے ہیں، مٹکے، وہ مٹکے بنانے کا حکم آیا۔ نوح علیہ السلام نے بڑی محنت سے مٹی جمع کی اور اس کو گارے میں اور پانی میں ملایا اور اس پہ محنت کر کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مٹکے بنائے اور اس کو دھوپ میں سکھایا، اور جب وہ مٹکے تیار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ آپ کا حکم تھا مٹکا بنانے کا، میں نے مٹکے بنا لیے، آپ کا حکم پورا ہو گیا، اب بندہ آپ کے اگلے حکم کا انتظار میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور یوں کہا کہ اللہ کا حکم ہے ان مٹکوں کو توڑ دو، ان مٹکوں کو توڑ دو۔ جیسے یہ حکم سنا ہے، سنو میری بات، نوح علیہ السلام کے دل پر چوٹ پڑی، چوٹ کہا یا اللہ اتنی محنت سے میں نے بنائے، آپ اسے توڑنے کو کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت تو غیب کا جاننے والا، اللہ رب العزت تو تمہارے اور میرے دلوں کے بھید کا جاننے والا، تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔
فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور یوں کہا کہ اے نوح، تمہیں ان مٹکے کے توڑنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک مٹکا جس کو تو نے محنت سے بنایا، آج اسے توڑتے ہوئے تیرا دل دکھتا ہے، تیری ایک بدعا پر میں نے میرے ہزاروں بندوں کو ختم کر دیا، بتا میرے دل میں کیا گزرے۔ نافرمان ہے لیکن اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کسی کو ناکام کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں، قارون ہے، دشمن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی ہے، اور وہ بھی کس کی؟ زنا کی، اور اللہ کا عذاب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جو حکم کرے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل جا۔ اب قارون ایڑیوں تک اور پنڈلیوں تک اور گھٹنوں تک اور کمر تک اور گردن تک دھستا چلا گیا، اور آواز لگاتا رہا، موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے۔ اب موسیٰ تو جلالی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور جوش میں آئے کہ اس کو دھسا دے۔ جب گردن تک پہنچا تو اس نے کہا کہ موسیٰ میرا مال کھا جانا چاہتا ہے اور مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو اس کے خزانے کے ساتھ نگل لے۔ جب زمین کے اندر قارون چلا گیا، میں یہ بات بتانا چاہ رہا آپ کو، جب زمین کے اندر قارون چلا گیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ قارون چلاتا رہا، قارون تجھے پکارتا رہا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر قارون صرف ایک مرتبہ یوں کہتا اے موسیٰ کہ رب مجھے بچا لے، تو میں اس کو بچا لوں۔ جب اللہ اپنے دشمنوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں اور آپ تو میرے دوستو اللہ کے ماننے والے ہیں، میں اور آپ تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، میں اور آپ تو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ ہم سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، وہ اللہ کیسے چاہے گا کہ میں اور آپ ناکام ہو جائیں؟ وہ اللہ کیسے چاہ رہا ہوگا کہ آج دنیا میں مسلمان اتنی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ سوچو تو صحیح، کیا اس وقت کے حالات کو دیکھ کر، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر، کیا اللہ کو خوشی ہو رہی ہوگی؟ آپ سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ اتنی محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اتنا شفیق اللہ اس وقت ہمارے حالات کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ حالات پھر ہے کیوں؟ کیوں ایسے حالات ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات میں اگلے پورے سال کے واقعات لکھے جاتے ہیں۔ اگلے پورے سال کے اندر جتنی مرحوم دنیا سے جانے والے ہیں، انتقال فرمانے والے ہیں، ان کی لسٹ آج ملک الموت کے حوالے ہوتی ہے۔ ارزانی اور گرانی، مہنگائی اور کیا کہوں سستی، اس کے فیصلے آج کی رات میں ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا پیاز 100 روپے کلو ہو گئی، کہا وہ تو 15 شعبان کو طے ہو گیا، کسی کے کرنے سے تھوڑی ہوئی۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر حکم اللہ کا چلے گا، چاہے حکومت کسی کی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، ان حالات کو دیکھ کر نا امید مت ہونا، ان حالات کو دیکھ کر اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو نہ توڑنا۔ یہ حالات اور یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں، یہ میرے اور تمہارے ایمان کے امتحان کے لیے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسے سخت حالات میں میرا بندہ کس سے جڑتا ہے۔ ان حالات کا ذمہ دار تم حکام کو گردانتے ہو، ان حالات کا ذمہ دار تم اپنے علاقے کے بڑوں کو سمجھتے ہو، یا ان حالات کا ذمہ دار تم اپنے اعمال کو سمجھتے ہو؟ یہ میرے اور اللہ کا امتحان ہے، میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے۔ حضرت مولانا سلمان ندوی دامت و برکاتہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ توپ کے نال پر
بندوق کی نالیوں پر اور توپ کے دہانوں پر تمہیں بٹھا دیا جائے اور تمہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے، لیکن اس لمحے بھی اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال آیا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت ہے، تو بقول مولانا سلمان صاحب کہ تم مشرک ہو۔ یہ حالات گھبرانے کے لیے نہیں ہیں، یہ حالات تو ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ جب صحابہ کو آ کر کوئی کہتا تھا، قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس قد جمعوا لکم، کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے کفار مکہ، تم ڈرو ان سے، وہ حملہ کر دیں گے مدینے پر۔ تو صحابہ کا ایمان ڈگمگاتا نہیں تھا، بلکہ ان باتوں کو سن کر قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، کہ صحابہ کا ایمان بڑھ جاتا تھا اور وہ کہتے تھے ہاں ہاں ہم تو ہمارے رب ہی پر بھروسہ رکھتے۔ تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات سے متاثر ہوئے بغیر اس مبارک رات کو غنیمت سمجھ کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کرے، اپنی معافی کو پیش کرے۔ جو پورے سال ہم سے غلطی ہوئی، پورے سال ہم سے کوتاہی ہوئی، پورے سال ہم سے لغزشیں ہوئی، کوئی مائی کا لال کھڑے رہ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا۔ اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ براہ راست اللہ کے نبی کی حدیث پر الزام ہے۔ سنو، میں کرسی پہ بیٹھنے والا میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سارے کے سارے گنہگار ہو۔ اس میں سب آ گئے، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا پرہیزگار۔ خطا انسان کی صفت ہے، غلطی انسان کے خمیر میں ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے تمہاری خمیر میں اور میری تمہاری کیا کہوں صفت میں یہ بات رکھی ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ان کے اندر فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہے۔ غلطیاں تو ہم سب سے ہوگی دوستو، لیکن غلطیوں پر اڑ جانا اور غلطیوں پر معافی نہ مانگنا یہ شیطان کی صفت ہے، اور غلطیوں پہ معافی مانگ لینا اور غلطیوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے رو دھو لینا اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا یہ میرے اور آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ یہ فرق تھا دونوں میں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً رونا شروع کر دیا اور فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور فوراً اللہ کے سامنے استغفار میں بیٹھ گئے، ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن بتا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا ہے ہماری جانوں پر، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور تو اگر ہم پر رحم نہ کرے تو ہم تو خسارے میں پڑ جائیں۔ یہ صفت ہے آدم علیہ السلام کی، اور ہم سب آدمی ہیں، آدم کی اولاد ہے، ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ غلطی ہو جائے معاف کر دو، غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دو۔ کسی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ جواب دینے والے نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا جتنی مرتبہ تم اپنے اللہ کے یہاں اپنی معافی چاہتے ہو اتنی مرتبہ تم غلام کو معاف کرو۔ لوگ پوچھتے نا کتنی بار معاف کرنے کا، جتنی بار تم اللہ کے یہاں اپنی معافی چاہتے ہو اتنی بار معاف کرنے کا۔ ہم تو قدم قدم پہ گناہ کر رہے ہیں، اس کا تو احساس ہی نہیں۔ ایسا نہ کرو دوست، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات معافی مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اور رمضان سے 15 دن پہلے یہ رات اس لیے ہے تاکہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ یہ بھی سن لو،
یہ رمضان سے 15 دن پہلے اس لیے رات ملی ہے کہ بہت مبارک مہینہ تم پر اور ہم پر آنے والا ہے. قد اظلکم شہر عظیم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ عنقریب تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ نے یہ رات دی ہے تاکہ اپنے 10.5 مہینوں کے گناہوں کا صفایا کر کے پاک اور صاف ہو کر اس رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہو. اسی لیے کل کا روزہ ہے کہ وہ روزہ رکھ کر اگلے 30 دن کے روزے کی تیاری کر لیں، پریکٹس کر لیں، مشق کر لیں. یہ سب وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن نازل ہونے کا فیصلہ آج کی رات میں ہوا. بعض جگہ اختلاف ہوتا ہے کہ میں نے جو آیت پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور دوسری جگہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر میں تو قرآن اترا، اس پر تو سارے مفسرین کا اتفاق ہے. تو فرمایا لیلۃ مبارکہ کیا ہے؟ کہ یہ لیلۃ مبارکہ 15 شعبان کی رات ہے. کہ اس میں کہاں ہر سال میں 15 شعبان کو پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جس سال قرآن اترنا تھا اس سال قرآن کے اترنے کا فیصلہ اس رات میں ہوا. اس اعتبار سے یہ رات برکت والی ہوگی. لیکن ایک آخری بات آپ کو سمجھا دوں، اللہ کے واسطے نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ اس پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں، ان بچوں کو جانے دو، تھوڑا جگہ کر کے نکال دو. 4 لوگ ایسے ہیں، سننا، جن کی مغفرت آج کی رات میں بھی نہیں ہوتی. کتنے بدنصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مغفرت اٹھا کے رکھ دو، ان کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا. اس میں سب سے پہلے لکھا ہے ماں باپ کا نافرمان. اللہ مجھے آپ کو معاف کرے، یہ گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اللہ موت سے پہلے ایمان بھی چھین لیتے. ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، اور آپ سب جانتے ہو یہ بات، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے دنیا کے ولی، سارے دنیا کے قطب، سارے دنیا کے ابدال، بلکہ تابعین اور تبع تابعین مل کر بھی صحابہ کے گھوڑے کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. اب کیا مقام ہے صحابی کا؟ نام کیا ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ. اور جب انتقال کا وقت آیا، ان کو کلمہ تلقین کیا گیا تو انہوں نے کہا میری زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. اللہ کے نبی کو خبر کی گئی، اللہ کے نبی دوڑے ہوئے آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری زبان پر قفل سا لگا ہوا ہے، تالا سا لگا ہوا ہے، میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. اللہ کے نبی نے حالات کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے. ماں کو بلایا، سننا، ماں کو بلایا اور کہا کہ تو اپنے بیٹے علقمہ سے کیوں ناراض ہے؟ تو اس ماں نے جو جملہ کہا وہ سنو. اس ماں نے کہا کہ میرا بیٹا قائم اللیل اور صائم النہار ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے اور پورا دن روزہ رکھتا ہے. بتاؤ کتنا نیک ہوا. تو اللہ کے نبی نے کہا پھر تو کیوں ناراض ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی بات صرف اتنی ہے کہ میری بات اور اس کی بیوی کی بات جب سامنے آتی ہے تو یہ میری بات نہیں سنتا ہے، بیوی کی بات سنتا ہے. آپ سوچو، آج اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے اندر کتنی یہ زبردست بیماری ہے. جبکہ یاد رکھنا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، لیکن مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں.
اس ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکا آج تک۔ بعض بچے آج جہالت میں اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ یہ جملہ بولنے سے پہلے اس بچے کو سوچنا چاہیے کہ تیرے لیے تیرے ماں باپ نے کیا نہیں کیا، وہ پوچھ۔ تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر گھومی ہے، تجھے دنیا میں لانے کے لیے موت اور حیات، زندگی اور موت کے درمیان کا جھولا کھایا ہے۔ جان حلق میں اٹکی تھی جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی۔ اس درد کو صرف وہی عورت جانتی ہے جو بچہ جنتی ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد 2 سال تک تجھے اپنے خون کا دودھ بنا کر پلایا، خود گیلے میں سوئی، تجھے سوکھے میں سلایا، تیرے لیے پوری رات جاگ کر اس نے گزاری۔ اور وہی بچہ جب جوانی کے دہلیز پہ پہنچتا ہے تو وہ سامنے اٹھ کر کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ بدنصیب ہے ایسی اولاد کہ ایک کارگزاری میرے سامنے آئی، مجھے رونا آ گیا کہ ایک میاں بیوی کا اولاد نہیں تھی، دونوں نے کعبۃ اللہ جا کر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے اولاد مانگی، اور اللہ نے بڑا خوبصورت بچہ دیا، لیکن وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ایسا بگڑا، چونکہ اکلوتی اولاد تھی، لاڈ اور پیار میں پلی تھی۔ بعض مرتبہ لاڈ اور پیار میں ماں باپ اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں، کہتے وہی اولاد بڑی ہو کر ان ماں باپ کے لیے ایسے عذاب اور ایسا درد سر بنی کہ جس اولاد کی پیدائش کے لیے کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کیا تھا، اسی اولاد کے مرنے کے لیے مصلی پہ بیٹھ کے وہ عورت دعا کر رہی کہ تیرے جگہ پر میری اولاد نہیں ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ ماں کب کہے گی بتاؤ؟ لیکن یاد رکھنا، میں ہمارے ان بھائیوں کو ایک دم عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میری یہ بات اپنے دل میں اتارو کہ جو معاملہ میں اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو میری تمہاری اولاد وہی معاملہ میرے ساتھ کرنے والی۔ ہاں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ پاک رہو، تمہاری عورتیں پاک رہے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تم کو یہیں سناتا چلوں، ہے تو غیر کا واقعہ لیکن بڑا درد والا واقعہ۔ ایک بچے نے اپنی ماں کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالا، جو ہمارے گجراتی میں کہ گرڈا گھر، بڑی عمر والوں کے لیے اولڈ ہاؤس بناتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، آج مسلمانوں میں بہت کم ہے، غیروں میں بہت زیادہ ہے۔ اس نے لے جا کر اپنی ماں کو وہاں چھوڑ کر آیا، 12 سال تک اس کی ماں وہاں رہی، اور 12 سال کے بعد اس کو میسج آیا کہ تمہاری ماں بہت بیمار ہے، آخری وقت ہے اور تمہیں یاد کر رہی ہے۔ اب وہ لڑکا گیا ملنے کے لیے اپنی ماں سے، تو دیکھا کہ ماں بستر مرگ پر ہے، آخری وقت ہے۔ اس نے ماں سے پوچھا کہ اماں اگر کوئی آپ کی آخری خواہش ہو تو بتا دو، میں پوری کر دوں۔ تو اس ماں نے کہا بیٹا میری آخری خواہش یہ ہے کہ تو جس کمرے میں میں ٹھہری ہوں اس کمرے میں پنکھا نہیں ہے تو پنکھا لگوا دے۔ اب بچے کو بڑا تعجب ہوا کہ میری ماں 12 سال سے یہاں ہے، اس نے کبھی پنکھے کے لیے نہیں بولا، اب تو یہ مر رہی ہے، پنکھے لگوا کر کیا کرے گی؟ تو اس نے پوچھا اماں تیرا تو جانے کا وقت آ گیا، تو یہاں پنکھے کیوں لگوانا چاہتی ہے؟ تو اس ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس ماں نے کہا بیٹا 12 سال میں نے اس کمرے میں بغیر پنکھے کے گزار دیے ہیں، لیکن تیری اولاد تجھے لا کر جب یہاں چھوڑے گی تو تو بغیر پنکھے کے نہیں رہ سکتی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہونے والا ہے۔ اولاد ہمارے سامنے کہہ رہی ہے امی ابا
تم جو کتاب لکھ رہے ہو تمہارے بوڑھے ہونے پر میں وہ کتاب ضرور تمہیں سناؤں گا۔ اس لیے آج کی رات اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو فون کر دیں، معافی مانگ لیں، قریب میں ہیں ملنے جا سکتے تو مل لیں، کوئی عزت ختم نہیں ہوتی تو کر لو گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، ایک تو ماں باپ کا نافرمان، دوسری چیز بڑی عجیب ہے، وہ بتاؤں آپ کو، حدیث میں ہے فضائل رمضان میں شاید، کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بھی مغفرت آج رات میں نہیں ہوگی۔ اب کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کی زبان میں اور آج کے زمانے میں اس کا ایک دوسرا لفظ ہے، اگر میں وہ لفظ بولوں گا تو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا، وہ لفظ ہے الرجی۔ کیا کہ میرے کو اس سے الرجی ہے، میرے کو نہیں لانے، میرے گھر پہ اس کو نہیں لانے، یہ جو مجلس میں ہوئے نا وہ مجلس میں میرے کو نہیں بلانے۔ تو کیا ہے آپ کو؟ الرجی۔ وہ الرجی نہیں ہے، وہ کینہ ہے، کینہ۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے وصل السخیمۃ صدری، اے اللہ میرے دل سے کینہ نکال دے، اللہ کے نبی نے دعا مانگی۔ بہت گندی چیز ہے یہ، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ بلکہ ابھی حضرت ایک جملہ فرما رہے تھے کہ جو اپنے ساتھی کے مقام کو نہیں پہچانتا اس کا اللہ کے یہاں خود کوئی مقام نہیں ہوتا۔ جو مسلمانوں کے مقام کو نہیں پہچانتا اس کا اللہ کے یہاں بھی مقام نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کی عزت کرنا سیکھو، کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو۔ اور تیسری چیز لکھا ہے شراب کا پینے والا، جو شرابی ہے اس کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی بشرط یہ کہ وہ آج کی رات توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یاد رکھنا میری بات، یہ حدیث کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں توبہ کر کے اس کو ختم کروں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سنو، بعض مرتبہ شیطان ہم کو سکھاتا ہے کہ نہیں یہ عادت نہیں چھوٹے گی، میں کہا نہیں، دل پر لے لو سب چھوٹ جائے گی۔ بیڑی پینے والے رمضان میں 15 گھنٹے بغیر بیڑی کے رہتے کہ نہیں رہتے؟ بولو، ارے رہتے کہ نہیں رہتے؟ دل پہ لیا تو سب آسان ہے، دل پہ لے لو سب آسان ہے۔ 10 سال کا بچہ دل پہ لیتا ہے میرے کو روزہ رکھنا ہے، امی سحری میں نہیں اٹھائی، بغیر سحری کے روزہ رکھ کے بتاتا ہے کہ دیکھو میں روزہ رکھوں گا۔ کہتے جب اس نے دل پہ لے لیا اللہ نے 15 گھنٹے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی طاقت دے دی۔ اگر میں اور آپ نیت کر لے گناہ کے چھوڑنے کی تو کیا اللہ ہمیں گناہ کے چھوڑنے کی طاقت نہیں دے گا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت خدائے بزرگ و برتر کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو۔ یہ تو میرے دوستو اندر کی نیت کا معاملہ ہے، یہ ایسے گناہ۔ اور چوتھی چیز لکھیے کسی کو حقیر سمجھنا، یہ بھی بڑا غضب کا گناہ ہے۔ بلکہ قرآن میں نہیں، حدیث کے اندر جو 4 گناہ بتائے ہیں جن کی وجہ سے ایمان چھین لیا جاتا ہے اس میں ایک گناہ یہ بھی، تنہائی کا گناہ، بد نظری، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ ایسے گناہ ہے جن کی وجہ سے اللہ موت سے پہلے ایمان سلب کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آج کی رات تو ہے بڑی برکت والی اور بڑی مبارک رات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج کی رات عبادت کی ہے، جاگنے کی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے آج کی رات کو جاگنے کی رات بنایا۔ کیا ہو گیا کہ چائے بناؤ، ناشتے چالو کرو، کیوں کہ جاگنے کی رات ہے، منڈلی لگاؤ، چوراہے آباد کرو، کہ جاگنے کی رات تھوڑی ہے۔
آج کی رات تو عبادت کی رات ہے، جتنی تمہارے اندر بشاشت ہے مسجد میں اپنے گھر میں عبادت کرو، جب بشاشت نہیں ہے تو آرام کر لو۔ ترتیب یہ ہے، بلکہ نفل عبادت، مولوی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، نفل عبادت انفرادی میں کرنا زیادہ افضل ہے۔ بادشاہ نے آپ کو انفرادی میں بلایا ہے کہ ذرا اکیلے میں ملنا، آپ پورے گاؤں کو لے کے پہنچو، تو بادشاہ ناراض ہوگا خوش ہوگا؟ ایسے نفل عبادتیں انفرادی میں ہوتی ہے، چپکے چپکے ہوتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نوافل کی جماعت مکروہ ہے، ہاں، کہ نوافل عبادت انفرادی ہیں، اس لیے جتنی بشاشت ہو عبادت کرو۔ پوری رات عبادت کرنا بھی ضروری نہیں، کر سکو تو بہت اچھی بات ہے، کر سکو تو بہت اچھی بات ہے۔ لوگ موبائل پہ رہتے پوری رات، ہاں، اپنے گھر میں بچوں کو دیکھو 4 بجے تک موبائل پہ۔ جب آدمی موبائل پہ جب پوری رات دے سکتا ہے تو مسجد میں کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن بشرط یہ کہ عبادت کی نیت ہو، ایک بات۔ دوسری بات، روزے کا جو مسئلہ ہے وہ کل کا روزہ نفل ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کوئی نہ رکھے اس کے اوپر کوئی طعن و تشنیع بھی نہیں ہے۔ جو چیز جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے میں رکھو، جو چیز فرض نہیں ہے اس کو فرض مت کرو، جو چیز واجب نہیں ہے اس کو واجب مت کرو، کوئی نہ رکھے اس کو طعنہ مت مارو، کوئی رکھ لے اللہ اس کو اس کا اجر دے دے، لیکن نیت یہ رکھے رمضان کی تیاری کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور ایک آخری بات، قبرستان جانا، یہ مسئلے کو سمجھو کہ آج کی رات قبرستان جانا، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی، پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے قبرستان جانا ثابت ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ۔ آپ قبرستان جا سکتے ہو، جانا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے، لیکن آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے جاوے تب، ورنہ آج تو معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ایک طرف قبر کھدی ہے اور ایک طرف قبرستان کی قبر میں مردے کو اتارا جا رہا اور دوسری طرف زمین کی باتیں چل رہی، ہنسی ہو رہی، مذاق ہو رہا کہ ابھی تو قبر کھلی ہے، اس کو دیکھ کر موت یاد نہیں آ رہی، اتنے دل میرے تمہارے سخت ہو گئے کہ بھائی جس کو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لا کر یہاں ڈالا ہے وہ دن یاد کرو جس دن تمہیں بھی کوئی کندھے پہ اٹھا کر لا کر یہاں ڈالے گا۔ یہ دھندے کرنے کی جگہ ہے، یہ دھندے کی بات کرنے کی جگہ ہے، شرم آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان جاؤ، قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے، تمہارے مرحوم تمہارے انتظار میں ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس جانے کو ضروری سمجھنا کہ قبرستان میں جائے بغیر شب برات ہی نہیں ہوگی، تو یہ بھائی کہاں سے لائے؟ دیکھو عمل اچھا ہے، لیکن وہ عمل جب نبی کے طریقے پر ہوگا تو اس عمل میں نجات ہے۔ سن لینا میری بات، ابھی ہم ملیشیا گئے تھے، ملیشیا کے اندر جمعرات کے دن مغرب سے لے کر عشاء تک پوری مسجد، جس طرح آپ بیٹھے ہو نا اس طرح پوری دیوار سے ٹیک لگا کر امام مائک پر سورہ کہف پڑھتا ہے اور پورا مجمع سورہ کہف پڑھتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، پورا مجمع ہر مسجد میں، بہت اچھی بات ہے۔ میں ہندوستان میں آ کر ہمارے علماء کے سامنے ہم نے بات رکھی تو ہمارے علماء نے کہا بات تو اچھی ہے مگر نبی اور صحابہ کی زندگی سے ثابت، ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے عمل اچھا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے اس عمل کے اندر پیارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اور میں نے پوری امانت داری سے علماء کی موجودگی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے جانا ثابت ہے، اس لیے اس کو لازم اور ملزوم نہ سمجھتے ہوئے اپنی
اپنی آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے کوئی چلا جاوے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ملزوم سمجھنا غلط ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ بعد میں کوئی اشکال تو نہیں کریں، نہیں تو پھر بیان کے بعد لوگ پکڑتے ہیں کہ وہ سب کیا بول رہے تھے تم۔ آپ پوری بات کو سمجھو، اس لیے اس نیت سے قبرستان جا رہا ہے کوئی بات نہیں، اپنی آخرت کو یاد، بار بار جائیں، ہر سال میں کئی مرتبہ جائیں، ہر جمعرات کو جائیں، ہاں، اور خصوصاً وہ مرحوم سنو جن کے ذریعے سے کوئی نفع آپ کو پہنچا ہے، ان کے مال میں سے حصہ ملا ہے یا ان کی طرف سے کوئی فائدہ پہنچا ہے، ایسے مرحوموں کو تو ضرور اپنی عبادتوں اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بڑی خوش قسمت ہے وہ مرحوم جن کو زندہ یاد رکھتے۔ فضائل درود کا ایک قصہ سنا دو چھوٹا سا۔ فضائل درود کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، ایک عورت آئی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، سننا بہت بڑی بات ہے، اور آ کر کہا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی بیٹی جو انتقال کر گئی ہے اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کوئی عمل بتایا، وہ عمل نہیں لکھا اسی میں، وہ عمل اس نے کیا تو رات کو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی جہنم میں ہے اور سانکڑ سے بندھی ہوئی ہے، زنجیر میں بندھی ہوئی ہے اور چلا رہی ہے امی بچاؤ امی بچاؤ۔ یہ گھبرا کر اس کی آنکھ کھل گئی، بڑی پریشان، صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور جب صبح ہوئی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا حضرت میں نے رات کو دیکھا میری بیٹی بڑی پریشان ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت نے کہا کہ کام کر، اس کی طرف سے کچھ صدقہ کر لے اور کچھ ذکر کر کے اس کو ایصال ثواب کر دے۔ اب اس نے وہ سارے کام کر دیے۔ اب جب دوسری رات آئی تو اس ماں نے نہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کسی لڑکی کو جنت کے باغ میں جھولے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکی نے سامنے سے سلام کیا، جنید بغدادی نے وعلیکم السلام کہا۔ اس لڑکی نے کہا کہ حضرت تم نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو تجھے نہیں پہچانا۔ کہا میں اسی کی لڑکی ہوں جو تمہارے پاس عمل لینے آئی تھی۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس نے تو یوں کہا کہ تو جہنم میں ہے اور تو بڑے سخت عذاب میں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو جنت کی کیاریوں میں اور جنت کے باغ میں ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا ہاں میں عذاب میں ہی گرفتار تھی، لیکن گزشتہ کل مغرب کی نماز کے بعد ایک نیک آدمی کا ہمارے قبرستان پر سے گزر ہوا، اور اس نے گزرتے گزرتے ایک بار درود شریف پڑھ کر پورے قبرستان کے مرحومین کو بخشا۔ اس کا ایک درود شریف اتنا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے میرے جیسے 1 2 نہیں 70,000 مردے جو اللہ کے عذاب میں گرفتار تھے، اللہ نے ان سب کو جنت میں ڈال دیا۔ آپ سوچیں، فضیلتیں لکھی ہے، لیکن ہر چیز اس کی حد میں ہو تب وہ چیز اچھی لگے، اور حد سے باہر جائے تو پھر وہی چیز سنت سے نکل کر بدعت میں اور بدعت سے نکل کر گمراہی میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے آج رات کے ایک عمل تو یہ ہے کہ ہم عبادت میں لگے، ہو سکے نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رات کو تہجد کا اہتمام کریں، قضائے عمری باقی ہے قضائے عمری کو پورا کر لیں، صلاۃ التسبیح جس کو آتی ہے 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، کسی کو پڑھنا ہو علماء کرام سے جاننے والے سے معلوم کر کے آج رات کو وہ نماز پڑھ لیں، 4 رکعت نماز آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے تحفہ دیا کہ اے میرے چچا تم روزانہ پڑھ لو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار، سال میں ایک بار نہیں تو اے میرے چچا زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھ لو۔ یہ سب کرنے کے کام ہے دوستوں، یہ کرنے کے کام کرو گے تو نہیں کرنے کے کاموں سے کیا ہوگا بولو، اور کرنے کے کام نہیں کرو گے تو پھر اوٹے آباد ہوں گے، چائے کے گلے آباد ہوں گے،
اس کے لیے اللہ کے واسطے آپ میں جتنی بشاشت ہے اتنی عبادت کریں، خاص اللہ سے توبہ کر کے اٹھے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، اے اللہ یہ موقع بڑا اچھا ہاتھ آیا ہے، بس تو معاف کر دے اور ہماری زندگی کو پلٹ کریں گے سب انشاءاللہ۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سیاکار ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، اے اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اے اللہ تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں نکال دے، اے اللہ گناہوں کے سمندر سے نکال دے، اے اللہ تیرا احسان، تیرا کرم، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے، اے اللہ یہ سارا مجمع تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے، تو اب تیرا یہ سارا مجمع تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اے اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے، ان کی برکت سے مجھے بھی معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اے اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہوں، اے اللہ بس تیری ستاری کا معاملہ ہے کہ تو نے ہمارے عیبوں پر اور ہمارے گناہوں پر اور ہماری لغزشوں پر ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اے اللہ موت کے بعد بھی ستاری کا معاملہ فرما، قیامت کے دن بھی ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کو تو اپنے دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، نافرمانی سے سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نافرمانی سے سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دے، اے اللہ روزیوں میں برکت عطا فرما دے، روزیوں میں کشادگی عطا فرما دے، روزیوں کے اندر کشادہ روزی نصیب فرما دے، اے اللہ روزی کی تنگیوں سے تو ہماری حفاظت فرما، تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما، فاقہ کشی سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو رزاق ہے، تو رزاق ہے، تو رزاق ہے، اے اللہ تو ہم سب کے لیے غیب سے حلال اور پاکیزہ روزی کا انتظام فرما، جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو ہاسپٹلوں میں ہے اللہ رمضان سے پہلے انہیں اپنے گھروں میں واپس فرما، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے غیب سے قرض کا انتظام فرما، اے اللہ جو بے نکاح گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے غیب سے جوڑوں کا انتظام فرما، اے اللہ جن کے گھر کسی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں دوبارہ ان کے گھروں کو آباد فرما،
دوبارہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، ہماری اولادوں کو متقیوں کا امام بنا، ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا، ہماری اولادوں کو اللہ ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی جیلوں میں بند ہیں اے اللہ تو ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اصل عدالت تو آپ ہی کی ہے، اصل حکومت تو آپ ہی کی ہے، اصل فیصلہ تو آپ ہی کا ہے۔ اے اللہ یہ مظلوم ہیں، بے گناہ ہیں، اے اللہ تیرے نام لینے کی بنا پر انہیں بند کیا گیا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ مولا ایسے بے گناہ کو رہائی نصیب فرما۔ ان کی اولادیں ان کے باپ کے انتظار میں ہیں، ان کی بیویاں اپنے شوہر کے انتظار میں ہیں، ان کے ماں باپ اے اللہ اپنے بچوں کے انتظار میں ہیں۔ اے اللہ پورا خاندان بکھرا پڑا ہے اور پورا خاندان پریشان حال ہے۔ اے اللہ ایسے ہمارے نوجوانوں کو رہائی نصیب فرما جن کو ظالموں نے جن کی زندگیاں تنگ کر رکھی ہے۔ مولا ایسے نوجوانوں کو رہائی نصیب فرما، ان ظالموں کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ان ظالموں کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مقدر میں توبہ نہیں ہے، مقدر میں ہدایت نہیں ہے، ایسے ظالموں کو چن چن کر ہلاک فرما۔ جس طرح تو نے پچھلے زمانے کے فرعون کو پکڑا ہے اور جس طرح تو نے پچھلے زمانے کے قارون اور نمرود کو پکڑا ہے، اے اللہ تو اس زمین کے قارون کو بھی ختم فرما، اس زمین کے فرعون کو بھی ختم فرما، اس زمین کے نمرود کو بھی ختم فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے عافیت کا بھلائی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے عافیت کا بھلائی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے دینی مراکز ہے، دینی مکاتب ہے، دینی مدرسے ہیں، دینی خانقاہیں ہیں اور جتنے تبلیغی مراکز ہیں اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ بنگلے والی مسجد کو آباد فرما، بنگلے والی مسجد کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے وہاں کے تالوں کو کھول دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ شریر کی شرارت سے، فتین کے فتنے سے اور مکار کی مکاری سے اے اللہ دینی مراکز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں جہاں جنگ کا ماحول ہے عافیت کے ساتھ جنگ کو ختم فرما۔ انسانیت پہ رحم فرما، انسانیت پہ رحم فرما، انسانیت پہ رحم فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں تیرے دین کی محنت ہو رہی ہے اور جو تجھے قبول ہے ان تمام محنتوں کی حفاظت فرما۔ جتنی جماعتیں تیرے راستے میں چل رہی ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو زندہ رکھ تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تیرے کوئی بندے اور بندی کا حق ہم پر باقی نہ ہو، تو بھی ہم سے راضی ہو، تیرا نبی بھی ہم سے راضی ہو اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ ایسی پیاری موت تو ہم سب کو عطا فرما، اپنے نبی کے شہر کی موت نصیب فرما، اپنے راستے کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ بری موت سے، اے اللہ جل کر مرنے سے، اے اللہ کٹ کر مرنے سے، دھس جانے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، ہاسپٹلوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ مرنے کے بعد ہماری نعشوں کے غیروں کے ہاتھوں میں جانے سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ عزت والی زندگی نصیب فرما، عزت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ عزت والی موت نصیب فرما۔ مرنے کے بعد تیرے سامنے کھڑے ہوتے وقت اے اللہ ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما۔ مرنے کے بعد آنے والی تمام منزلوں کو آسان فرما، ہماری قبر کو نور سے بھر دینے کے فیصلے فرما، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، امت کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے دنیا سے گئے ہیں اے اللہ ان تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں مقام نصیب فرما، ان کی جنت کو ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت میں کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، خصوصاً ہمارے والدین
ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے، اے اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما۔ ان میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہماری طرف سے بہترین بدلہ ان کو عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔